قابل قدر ماؤں، عزیز بہنوں، معزز مستورات، اللہ تبارک و تعالیٰ رو بہت بڑو کرم اور وہ ذات عالی رو بہت بڑو احسان ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا جو کوئی دین لی لسمت دین لی بات ہونے واسطے جمع ہونے توفیق دینی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آونو جمع ہونے بہن بہت قبول فرماؤ۔ ماؤں آواز بالکل اپنی بند کرو۔ دیکھو دین دی محفل لے موئنو بہنوں، دین دی مجلس اور آداب اصول بھی ہے۔ دین دی حلقے میں، دین دی محفل میں بہن نے بعد لے موئنو اپنی مجلس بالکل بند کر دو، اپنی بات بالکل بند کرو۔ چھوٹا بچہ ہے جو آواز کرے بچوں نے باہر کر دو کھیلنے واسطے، بچوں نے مجلس مت بٹھاؤ، ورنہ وہ دخل اندازی کریے، انتشار پیدا کریے، وہ بات سمجھ میں کو پہ نہیں۔ بات سمجھنے واسطے یکسوئی بہت ضروری ہے، یہ واسطے ماؤں بات میں توجہ آتے ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا جو کوئی بہت بہترین موقع دنو ہے اپنے دین کی بات ہونے واسطے جمع ہوئے، اللہ اپنے آون جمع ہونا بہن بہت قبول فرماؤ۔ ماؤ خوش نصیب ہوتے، خوش قسمت ہوتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہونا دین دے کمرے واسطے، دین دی بات ہونا بننے واسطے، دین دی فکر لینے واسطے چنیے کہ اپنے گھر کموں نو چھوڑ، اپنے بچوں نو چھوڑ، اپنے مویشیوں نو چھوڑ، اپنے گھر کم کاج نو چھوڑ اور دین دی بات ہونے واسطے آئے ہو۔ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں محبت کرے، تھوڑے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، تمہیں اللہ محبت کرے، بہت بڑی بات ہے۔ یہ واسطے ماؤ اللہ رو شکر ادا کرو۔ ایڑا موقع جب بھی ہم آوے نہیں، موقع نو غنیمت سمجھو اور فوراً جو کو ہے موقع نو غنیمت سمجھ دو، دین میں محفل پہنچنے کی مکمل پوری کوشش کرو۔ خیر بہرحال محترم ماؤ بہنو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنو دنیا میں نے ملیا، کیوں ملیا؟ رب رو کی مطلب ہے دنیا میں بھیجنو، رب رو مقصد کی ہے، اللہ اپنے کیوں پیدا کریا ہے؟ اللہ قرآن کریم میں کی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں جناتوں نو انسانوں نو صرف یہ واسطے پیدا کریا ہوں کہ انسان اور جنات دنیا رمونو جا میاڑی عبادت کرے، میاڑے اموری تعمیل کرے، میاڑے کہنے مچے پہ میاڑی مرضی والی زندگی بسر کرے، میاڑے احکام ری تعمیل کرے۔ اللہ کہی کہ پوری دنیا، آسمان، زمین، چاند، سورج، پیڑ پہاڑ، ہوا، پانی، سب چیز میں نے میرے بندوں کے لیے، بندیوں کے لیے بنائی ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں نے بندے کو بندی کو میرے لیے بنایا ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، بے بندگی شرمندگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے، یہ زندگی عبادت کرنے کے لیے دی ہے، زندگی اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے دی ہے، نہ کہ بے بندگی کے لیے دی ہے۔ بے بندگی تو شرمندگی ہے۔ جو انسان چاہے ماں بہن ہو، چاہے انسان بھائی ہو، مرد ہو، بغیر بندگی کی زندگی گزار کر جاتا ہے تو اس کو میدان میں شرمندہ ہونا پڑے گا، وہاں شرمندگی ہوگی۔ اس لیے میری ماں بہنوں، ہمیں زندگی کو عبادت کے ساتھ میں گزارنی ہے، بندگی والی زندگی بنانی ہے، ہمیں اطاعت کے ساتھ میں اپنے وقت گزارنا ہے، رب کے ایک ایک حکم کو پورا کرنا ہے، اور ہر کام میں، شادی میں، بیاہ میں، غمی میں، خوشی میں، ہر موڑ میں ہمیں اللہ کے نبی کے طریقے کو سامنے رکھنا ہے، ہمیں نبی کے طریقے کے مطابق چلنا ہے۔ گھر میں بچہ پیدا ہوا یا گھر میں خوشی ہوئی، گھر میں غمی ہو گئی، بچی روانہ ہوئی، کوئی کام ہو، ہر کام ہمارا گھر میں سنت طریقے سے ہو۔ سچا پکا مسلمان وہ ہے جو مسلمان دنیا میں آنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ کے حکموں کی پیروی کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپناتا ہے۔ سب سے سچا پکا مسلمان کامیاب ہو۔ تو ماں ہمیں غور کرنا ہے، ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے، سوچنا ہے کہ ہماری زندگی کدھر جا رہی ہے، ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہمارا صبح کیسا ہے، ہمارا شام کیسا ہے، ہمارا دن کیسا گزرتا ہے، رات کیسا گزرتا ہے۔ ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ فاطمہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی فاطمہ پوری رات قرآن پڑھتی تھی، 15 سال کی بچی تھی، نام اس کا فاطمہ تھا، پوری رات جو قرآن پڑھا کرتی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رویا کرتی تھی۔ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوج گئی تھی، آنکھوں میں سوجن آ گیا تھا۔ ان کے ابو نے کہا کہ بیٹا تو تھوڑی دیر کے واسطے سو جایا کر، تھوڑی دیر کے واسطے تو آرام کر لیا کر، اتنا نہ رویا کر، کچھ آنکھوں کا بھی حق ہے۔ ماں وہ فاطمہ کہتی ہے،
وہ امام شافعی کی بیٹی کہتی ہے کہ ابو میں بستر پہ جاتی ہوں، سونے کا ارادہ کرتی ہوں، سونے کی تیاری کرتی ہوں، میرے دل میں خیال آتا ہے کہ شافعی کی بیٹی تو بستر پر آ گئی، تیرا کیا یقین ہے کہ صبح سے جو ہے دنیا میں بھی آخرت میں ہوگی، صبح تک تو زندگی رہ پائے گی نہ رہ پائے گی؟ اندازہ لگائیے، ہمارا بھی کسی کا کوئی بھروسہ نہیں، ہم کب دنیا چھوڑ کے چلے جائیں۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ دنیا سے جانے کا کس کا وقت کب آنے والا ہے۔ تو سچا پکا مسلمان سمجھدار وہ ہے، چاہے ماں بہن ہو، چاہے مرد حضرات ہو، کہ جو موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیتا ہے۔ فاطمہ کی زندگی سے ہم سبق حاصل کریں۔ اور رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت اللہ کی بندی تھی، ماں اتنی نیک بندی تھی، اتنی نیک بندی تھی کہ ہمارا تو کوئی آنسو شاید کبھی گرتا ہی نہیں ہوگا۔ ہاں ہمیں رونا تو آتا ہے، ہمیں رونا آتا ہے، ہماری بچیوں کو رونا آتا ہے جب باپ کوئی چیز ان کی جو مرضی کے مطابق لا کر نہیں دیتا ہے تو بچیاں روتی ہے۔ شوہر اگر گھر میں جو ہے بیوی کی فرمائش پوری نہیں کرتا ہے کھانے پینے کی تو بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لیکن کبھی ہمارا کوئی آنسو اللہ کی یاد میں نہیں گرا۔ وہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک نیک عورت تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ماں ایسی رویا کرتی تھی کہ رابعہ کے آنسو گرتے اور آنسو زمین پہ گر جاتے تھے، اور آنسو والے پانی سے زمین سے گھاس اگ جایا کرتا تھا، گھاس کو چرندی پرندے کھایا کرتے تھے۔ ہم اندازہ لگائیں مائیں، ہمارا کوئی آنسو کبھی اللہ کی یاد میں گرا؟ اور رابعہ کو کتنا خوف تھا، رابعہ کے دل میں کتنا ڈر تھا، اور رابعہ کی عبادات کا کیا حال تھا پتہ آپ کو؟ ایک مرتبہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک سمندر میں پانی کے اوپر مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہے تھے، قریب سے رابعہ بصری گزری، رابعہ نے دیکھا کہ حسن بصری جو ہے وہ سمندر میں پانی میں نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے مصلی کو ہوا میں اڑایا۔ ہمیشہ ہر وقت میں رابعہ کے ساتھ مصلی رہا کرتا تھا، ہمیشہ ایسی نیک بندی تھی۔ آج مسلمانوں کے گھروں میں جب کوئی مہمان آتا ہے جماعت والا، کوئی جماعت کا ساتھی آ جاتا ہے یا مہمان مستورات آ جاتی ہے تو مصلی کے لیے بھاگتی ہے کہ میرے گھر میں بتانے مصلی آیا نہیں کہ نماز کا کپڑا لے کر آؤ۔ وہ رابعہ کے پاس میں 24 گھنٹے مصلی رہا کرتا تھا۔ چنانچہ خیر بات لمبی ہو رہی ہے، فوراً اس نے مصلی اڑایا ہوا میں، اور وہ اللہ کی حکم کرامت سے جو اڑ کے اس نے جو ہوا میں جا کے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے واپس نیچے اتری اور کہا کہ حسن بصری پانی پہ تیرنا کوئی کمال نہیں ہے، پانی پہ تو تنکا بھی تیرتا ہے، کمال تو ہوا میں اڑ کے جا کے نماز پڑھ کے بتا۔ ایسی نیک عورت، ایسی عبادت گزار بندی، اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا خوف تھا ماں، اتنا خوف تھا کہ ایک مرتبہ ان کی خادمہ نے ان کے سامنے پیالے میں گوشت دیا، گوشت کو دیکھ کے رابعہ رونے لگی، رابعہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو آپ ان خادمہ نے پوچھا کہ آپا کیا بات ہے، آپ رو کیوں رہی ہے، کیا تکلیف آ رہی ہے، آپ کھانا کھا لیجیے۔ آپا کہتی ہے کہ مجھ سے یہ مرغا اچھا تھا کہ پہلے سے کاٹا گیا، پھر اسے ذبح کیا گیا، پھر اسے پکایا گیا، اگر مجھے میرے اللہ نے معاف نہیں کیا تو مجھے زندگی کو جہنم میں پھینک دو، جلایا جائے گا زندگی کو جہنم میں۔ میری ماں رابعہ کے دل میں کیسا خوف تھا، کیسا ڈر تھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے رابعہ کو شادی کا پیغام بھیجا، رابعہ بیوہ عورت تھی، رابعہ بیوہ تھی، ماں یہ بات سمجھا، بات کو سمجھیں۔ حسن بصری نے پیغام بھیجا کہ رابعہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو بہت نیک عورت ہے، تو بہت اللہ والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا گھر نیک بن جائے، میرا گھرانہ نیک بن جائے، تو میرے گھر میں آ جائے۔ میری ماں بہنوں، رابعہ کہتی حسن بصری سے، حسن بصری مجھے 4 سوالوں کے جواب دے دے، میں تجھ سے نکاح کر لوں۔ پہلا سوال، حسن بصری مجھے یہ بتا کہ میری موت ایمان کی حالت میں آئے گی یا غیر ایمان کی حالت میں آئے گی؟ حسن بصری کہتے ہیں اللہ ہی بہتر جانے۔ دوسرا سوال، حسن بصری مجھے یہ بتاؤ کل صراط کو جو راستہ ہے 1500 سال کی مسافت کا راستہ ہے، بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز اور تیکھا ہے، اس راستے سے ہر انسان کو، ہر ماں بہن کو، ہر مرد کو گزرنا ہے، اس راستے سے کیسے پار ہو پاؤں گی جو 500 سال چڑھائی کا ہے، 500 سال میانہ ہے، برابری کا ہے، اور 500 سال ڈھلان کا ہے، اتران کا ہے، وہ راستہ میں پار کر پاؤں گی یا بیچ میں نیچے گر جاؤں گی؟ تیسرا سوال پوچھا کہ حسن بصری مجھے یہ بتاؤ کہ کل میدان محشر قائم ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا،
کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، زمین تانبے کی بن جائے گی، سورج بالکل قریب ہو جائے گا، ہر ایک انسان پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو اعمال نامے تقسیم کریں گے، اعمال نامے بانٹیں گے۔ مجھے یہ بتاؤ، میرا اعمال نامہ مجھے سیدھے ہاتھ ملے الٹے ہاتھ ملے؟ جن لوگوں کو، جن ماؤں بہنوں کو، بندیوں کو اللہ سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیں گے وہ کامیاب ہو جائے گی، اور جن کو الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے وہ ناکام ہو جائے گی۔ تو رابعہ پوچھتی کہ مجھے بتاؤ کہ مجھے نامہ اعمال کون سے ہاتھ میں ملے گا؟ چوتھا سوال پوچھتی ہے کہ اللہ کے یہاں دو ٹھکانے ہیں، اللہ نے ایک جنت بنائی ہے، اللہ نے ایک جہنم بنائی ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ میں جنت میں جاؤں گی دوزخ میں جاؤں گی، میرا ٹھکانہ کون سا؟ ماں حسن بصری کہتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں، چاروں سوالوں میں یہ کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ رابعہ کہتی ہے کہ حسن بصری جاؤ اپنا کام کرو، مجھے تو ان چاروں سوالوں کی تیاری کرنی ہے، مجھے تو ابھی اس میں لگنا ہے، کچھ پتہ نہیں میری موت کس میں آ جائے، کچھ پتہ نہیں جو میں مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں، مجھے اسی کی تیاری میں لگنا ہے۔ چنانچہ شادی سے انکار کر دیا۔ اندازہ لگائیے اس عورت کے دل میں اللہ کا کتنا بڑا ڈر تھا، اور اس کے آنسو کتنے گرتے تھے کہ زمین کے اوپر آنسو والے پانی سے گھاس اگ جایا کرتا تھا۔ رابعہ کے بہت سے واقعات ہیں، بہت سے واقعات ہیں، اتنے لمبے واقعات گنانے کا سنانے کا ابھی وقت نہیں ہے۔ مختصر میرا کہنے کا منشا یہ ہے، یہ بات مجھے نہیں چھیڑنی تھی، لیکن اس لیے چھیڑی ہے کہ آج ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر بالکل نکل گیا، ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہے ہی نہیں، ہمارے دلوں سے خوف خدا بالکل نکل چکا ہے۔ حالانکہ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، لیکن خوف خدا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور میرے اللہ کہتے ہیں کہ میری بندی، میرے بندے، یہ نعمت میں تجھے بغیر مانگے نہیں دوں، اس نعمت کے لیے تجھے مجھ سے سوال کرنا پڑے گا۔ میں نے تجھے انسان بغیر مانگے بنا دیا، میں نے تجھے نبی کی امت کے اندر بغیر مانگے پیدا فرما دیا، میں نے تجھے ایمان کی دولت سے بغیر مانگے مالا مال فرما دیا، لیکن جو ہے میرا خوف تیرے دل میں اتر جائے، اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے سوال کر۔ رب کہتے ہیں میری منشا ہے، میری چاہت ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری ہر بندی مجھ سے ڈرنے والی بن جائے، میری ہر بندی کے دل میں میرا خوف پیدا ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ میری بندی مجھ سے خوف کو طلب کرے۔ اس لیے ماں ہماری ذمہ داری ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کا ڈر مانگیں، اللہ کا خوف مانگیں۔ جب تک ہمارے دلوں میں خوف نہیں آئے گا نا، اللہ کا ڈر نہیں آئے گا نا، ہمارا اعمال پہ کھڑا ہونا مشکل ہے۔ جب اللہ کا خوف آ جائے گا، اللہ کا ڈر دل میں اتر جائے گا، تو ماؤں بہنوں ہمارے لیے جو ہے اعمال پہ کھڑا ہونا بہت آسان ہو جائے گا۔ خوف بہت بڑی چیز ہے، خوف کے 3 حصے ہوتے ہیں ماؤں، یہ میں انشاءاللہ مختصر بات بتاؤں گا، اس کے بعد بات ختم ہوگی انشاءاللہ، سننا آپ توجہ سے۔ خوف کے 3 حصے ہوتے ہیں، 3 حصے ہوتے ہیں خوف کے۔ ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے حزن۔ ماں حزن کے معنی آتے ہیں غم کے۔ ایک ہمارا بچہ کھیل رہا ہے، بچے کے ہاتھ، حزن کے معنی غم کے آتے ہیں، خوف کے معنی ڈر کے آتے ہیں۔ حزن تو ہوتا ہے غم، جیسے کوئی آدمی جو ہے کسی کو کاروبار میں نقصان ہو جائے، کسی ماں کے گھر میں کوئی نقصان کی چیز ہو جائے، اسے غم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی ماں کا بیٹا فوت ہو جائے یا کوئی چیز کا نقصان ہو جائے تو ماں کو غم ہوتا ہے۔ گھر میں تمام چیزیں ہونے کے باوجود ماں کھانا نہیں کھاتی، ماں روٹی نہیں کھاتی، ماں نیند نہیں لیتی، کیوں؟ اس پہ غم طاری ہے۔ اور خوف کے 3 حصے ہیں۔ پہلا خوف عوام الناس کا خوف، عام لوگوں کا خوف، جو ماں بہن نماز نہیں پڑھتی ان کا خوف، جو ماں بہن روزے نہیں رکھتی ان کا خوف، جو ماں بہن دین سے دور ہے ان کا خوف۔ وہ ڈرتی ہے کہ میرا اللہ مرنے کے بعد مجھے قبر میں سزا دے گا، میرا اللہ مرنے کے بعد مجھے جو ہے میدان محشر میں سزا دے گا۔ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، یہ عوام الناس کا ڈر ہے۔ مثال سے یوں سمجھے، ایک ہمارا بچہ کھیل رہا ہے، اس کے ہاتھ میں گلاس ہے، کانچ کا گلاس اس کا ہاتھ سے چھوٹتا ہے، نیچے گرتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اب بچے کے دل میں ڈر ہے کہ میری ماں کو پتا چلے گا، مجھے میری ماں مارے گی، مجھے میری بہن مارے گی، مجھے میرے ابو ماریں گے، اس کے دل میں ڈر رہتا ہے۔ اسی طریقے سے عوام الناس کے دل میں ڈر ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتی ہیں لیکن اللہ ہمیں سزا تو دے گا۔ اس لیے مسلمان تو ہمیشہ مسلمان کو ڈرتے ہی رہنا چاہیے۔ یہ پہلا خوف، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ دوسرا خوف نیکوکاروں کا خوف، نیک لوگوں کا،
جو نماز پڑھتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مال ہونے پہ حج بیت اللہ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ ڈر کن کا ہے؟ یہ نیک لوگوں کا ڈر ہے۔ آج کیا ہوتا ہے، ہماری ماں سمجھتی ہے میں تو 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہوں، چلو کوئی بات نہیں، میرے اوپر ساری ذمہ داری ہٹ گئی، خالی نماز پڑھنے سے کام نہیں چلے گا۔ ماں، نماز کا اہتمام کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ہر کام میں اللہ کے ڈر کو سامنے رکھنا ہے اور دین کو، مذہب شریف مد نظر رکھنا ہے۔ خیر بہرحال، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام ہیں، ہم سب کے امام ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں یوں آتا ہے کہ عشاء کی وضو سے لے کے فجر کی نماز انہوں نے 40 سال تک پڑھی، 40 سال تک عشاء کی وضو سے انہوں نے فجر کی نماز پڑھی پابندی کے ساتھ۔ پھر وہ بیت اللہ شریف تشریف لے گئے حج بیت اللہ کے لیے، وہاں جا کے مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھا، اور پھر ملتزم سے لپٹ کے، غلاف کعبہ سے لپٹ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کے کہتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ما عبدناک حق عبادتک، ما عبدناک حق عبادتک۔ ہمارے دلوں میں خوف کتنا ہے، ہمارے دلوں میں ڈر کتنا ہے، ہم اللہ سے کتنی ڈرتی ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، اس کے دل میں اللہ کا خوف کتنا تھا، اللہ سے ہونے کا کتنا یقین تھا، اور انہوں نے اپنے بچوں کی کس طرح تربیت کی ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے ان کی تربیت کیسے کی ہے؟ وقت بہت کم ہے، باتیں ذہن میں آ رہی ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ 7 سال کے بچے ہیں، ان کی ماں اتنی ماں نیک تھی کہ 7 سال کا بچہ میرا اللہ سے مانگنے والا کیسے بن جائے، اس کے دل میں اللہ سے ہونے کا یقین کیسے پیدا ہو جائے۔ چنانچہ میاں بیوی نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ میرا بیٹا اللہ سے مانگنے والا کیسے بن جائے، میرے بیٹے کے دل میں اللہ سے ہونے کا یقین کیسے پیدا ہو جائے۔ چنانچہ مشورے میں ماں یہ طے کیا کہ بیٹا جب شام کو مدرسے سے واپس آئے گا اور روزانہ آ کر روٹی مانگتا ہے، کھانا مانگتا ہے، ہم کہیں گے کہ کھلانے والا اللہ ہے، پلانے والا اللہ ہے، مال دینے والا اللہ ہے، اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ سے مانگ کے کھا لے۔ تو ماں نے ترتیب بنائی، کمرے میں الماری تھی، آنے سے پہلے کھانا بنا کے الماری میں رکھ دیا۔ بچہ گھر پہ آیا، کون؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ان کی سیرت کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو آپ کو بتاؤں گا، بہت بڑے ولی گزرے اللہ کے۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی شام کو گھر آئے، مصلی بچھایا، نہیں وہ گھر پہ آئے، کہا کہ امی کھانا۔ امی کہتی کہ میرے بیٹے، ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم سب کو کھلانے کا پالنے کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے، اللہ کھلائے گا۔ تو بیٹا کہتا ہے کہ امی اللہ کھلائے گا کیسے؟ مجھے طریقہ تو بتا، میں اللہ سے کیسے مانگوں؟ اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ ماں نے مصلی دیا، کہا کہ بیٹے نماز پڑھ لے 2 رکعت وضو کر کے، اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی مانگ کہ اللہ تو مجھے کھانا کھلا دے، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا خالق ہے، تو میرا پروردگار ہے، اللہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تو مجھے کھانا کھلا دے۔ خیر بہرحال بچے نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد میں کہا کہ امی کھانا آیا نہیں، کھانا کہاں گیا؟ امی کھانا کھلا دے۔ تو امی نے کہا بیٹے کھانا آیا ہے، ڈائریکٹ مصلی میں نہیں آئے گا، الماری میں دیکھ کھانا آیا ہوگا۔ بیٹے نے جا کے الماری کھولی، الماری میں کھانا ماں نے رکھا ہی تھا، کھانا لایا، کھا لیا۔ روزانہ بیٹا آتا، امی کھانا پہلے میں رکھ دیتی، وہ نماز پڑھتا، دعا کرتا، پھر کھانا وہاں اٹھا کے کھا لیتا۔ ماں، ایک دن کیا ہوا، ایک دن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی امی روٹی بنانا رکھنا بھول گئی، اور پڑوس میں کوئی دعوت تھی، وہ کوئی دعوت پہ چلی گئی، شادی میں چلی گئی، بچہ مدرسے گیا ہوا تھا، اتنے میں بچہ آ گیا۔ اب وہاں ماں کے دل میں یہ بات آئی کہ اوہو آج تو میں نے کھانا نہیں رکھا، آج میرے بیٹے کا یقین ٹوٹ جائے گا، آج میرے بیٹے کا یقین ختم ہو جائے گا اللہ سے ہونے کا۔ اللہ سے دعا بھی کر رہی ہے، اللہ سے رو رو کے مانگ بھی رہی ہے، اے میرے اللہ عزت کا لاج رکھ لینا، میرے بیٹے کے یقین کو ٹوٹنے مت دینا۔ چنانچہ بچہ آیا گھر پہ، بچے نے آ کے مصلی بچھایا اور نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں اللہ سے دعا میں مانگتا ہے، اے اللہ کھانا کھلا دے، اے اللہ کھانا کھلا دے۔ پھر بعد میں الماری کھولتا ہے، الماری میں بہترین اس کو کھانا ملتا ہے، شاندار لذیذ کھانا ملتا ہے، اس کو ایسا کھانا ملتا ہے الماری میں کہ زندگی میں کبھی اس نے ایسا کھانا دیکھا نہیں۔
چنانچہ کھانا نکالا اور کھانا کھانے لگا تو اس کو کھانے میں الگ ٹیسٹ معلوم ہوا، تو اس نے آدھا کھانا امی کے لیے بھی رکھ دیا، آدھا خود نے کھایا، آدھا امی کے لیے رکھ دیا۔ ادھر امی اللہ کے سامنے رو رہی ہے کہ میرے بیٹے کا یقین ٹوٹ جائے گا، اور ادھر بیٹے کی دعائیں اللہ نے قبول کر لی ہے، ایمان اس کا پختہ ہو گیا ہے کہ اللہ نے جنت سے کھانا بھیج دیا، جنت سے کھانا آ گیا ماں۔ خیر بہرحال ادھر سے امی آتی ہے روتی روتی، آگے پوچھتی بیٹا آج کیا ہوا تیرے کھانے کا؟ کھانا تو نے بیٹا کھایا نہیں ہوگا، میں کھانا بنا لیتی ہوں۔ بیٹا کہتا ہے امی میں نے کھانا کھا لیا۔ ماں پوچھتی بیٹا تو نے کھانا کہاں سے کھایا؟ کہ امی جہاں سے روزانہ میں کھانا کھاتا ہوں، جو مجھے روزانہ کھلاتا ہے اس نے مجھے آج بھی کھلا دیا، میں نے وہیں سے کھا لیا۔ اور بیٹا کہتا امی روزانہ کھانا تو کھاتا ہوں لیکن آج کے کھانے کا ٹیسٹ کچھ اور ہی تھا، آج کے کھانے کی لذت کچھ اور ہی تھی، اس کا ذائقہ کچھ اور ہی تھا۔ اور ماں میں نے تیرے لیے بھی کھانا رکھا ہے، تو بھی کھانے کو دیکھ۔ ماں وہ جنت کا کھانا تھا۔ کہنے کا منشا یہ ہے جس ماں کے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے، اور جو ماں جس ماں کے دل میں اللہ سے ہونے کا یقین پیدا ہو جاتا ہے، رب پہ مکمل اعتماد ہو جاتا ہے کہ میرا رب اسے کچھ کرنے والا ہے، وہ ماں اپنے بیٹوں کو 7 سال کی عمر میں جنت سے منگا کے کھانا کھلا سکتی ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاتھ پہ لاکھوں لوگ ایمان لائے، لاکھوں لوگ ایمان لائے۔ ایک مرتبہ ان کی امی کہتی ہے کہ بیٹا تو یہ کمال مت سمجھنا کہ تیرے ہاتھ میں لوگ اتنے اتنے ایمان لا رہے ہیں۔ تو کہ امی میں نے تقریر کی اور میری تقریر کی وجہ سے لوگ ایمان لائے۔ کہا کہ بیٹے ایسی بات نہیں ہے، بیٹا ایسی بات نہیں ہے، تقریر تو اور بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں، تیرے ہاتھ میں جو ایمان لاتے ہیں اور تیری وجہ جو ایمان میں داخل ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے۔ ماں سننا کیا بتایا کہ بیٹے میں نے جب تو میرے پیٹ میں تھا، جب تو میرے پیٹ میں تھا میں نے کبھی کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، کبھی کوئی گناہ کا کام نہیں کیا۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ جب تیرے پیدا ہونے کے بعد میں تجھے دودھ پلاتی تھی تو میں نے تجھے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، ہمیشہ وضو کر کے دودھ پلایا ہے۔ آج اس کی برکت ہے کہ تیرے ہاتھ میں لوگ ایمان لا رہے ہیں۔ ماں سوچے کہ ہمارے ہاں بھی یہی طریقہ ہے، ہماری مائیں بھی کیا اسی طرح وضو کر کے بچوں کو دودھ پلاتی ہے؟ کیا ہماری مائیں بھی اپنے گھروں میں کوئی ماحول پیدا کرتی ہے؟ نہیں، بہت کم گھروں میں ماحول دیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ کے واسطے ماں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے۔ بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتی ہے، ماں نیک ہوتی ہے تو بچے پہ اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ آج ماں کیا کہتی ہے؟ یار میرا بیٹا بڑا ہونے کے بعد میرا کہنا نہیں مانتا، وہ اپنی مرضی سے چل رہا ہے، وہ تو ہمارا کہنا ہی نہیں مانتا۔ ارے تو نے اس کی تربیت ہی کہاں کی ہے؟ تو نے اسے جو ہے حلال طریقے سے پالا ہی کب ہے؟ بچہ تیری کیسے مان لے گا؟ میری ماں بہن اس لیے میری آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے۔ چھوٹے بچے ہو تو ان کو وضو کے ساتھ میں دودھ پلائیں، گھروں میں ہمیں سنت زندہ کرنے کا بولیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے گھر کے دروازوں کو جب بھی بند کرو بسم اللہ پڑھ کے بند کریں، کھانا بناؤ بسم اللہ پڑھ کے بناؤ۔ اور دوسری بات نماز، واقعات بہت مجھے یاد آ رہے ہیں اس کے لیکن وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ عام بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، حضرت کا حکم ہے، حالانکہ بات میری تحریر ہے، حضرت حکم کتاب میں بات کر رہا ہوں۔ نماز ہے نا، نماز آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ، میں نے شروع میں بات کہی کہ اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا دنیا کے اندر؟ اس لیے بھیجا ہے کہ بندہ دنیا میں جا کے میری عبادت کرے۔ جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے ایمان لے آتا ہے، ایمان لانے کے بعد میں، کلمہ پڑھ لینے کے بعد میں بندے میں بہت ساری چیزیں عائد ہو جاتی ہیں، بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو بندے کے لیے کرنے ضروری ہوتے ہیں، اور بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جن کو چھوڑنا ضروری ہوتا ہے۔ تو جو کام کرنے ہوتے ہیں نا، ایمان لانے کے بعد میں سب سے پہلی چیز ماؤں کیا ہے؟ وہ ہے نماز۔ اور اسی نماز کو نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی شان بتایا ہے، مسلمان کی آن بان بتایا ہے، اور مسلمان کی پہچان بتایا ہے۔ نماز اتنی بڑی چیز ہے۔ نماز کیا چیز ہے؟ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ نماز میں بندہ بندی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت کرتا ہے، اللہ سے ڈائریکٹ بات ہوتی ہے۔ بندی کہتی ہے نماز میں اللہ اکبر کے بعد میں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتے ہیں حمیدنی مجدنی، میری بندی نے میری تعریف بیان کی، اللہ ہر بول کا جواب دیتے ہیں۔ اتنی بڑی چیز ہے ماؤ نماز۔ اور نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اولاد نیک ہوتی ہے، گھر میں خوب برکتیں نازل ہوتی ہے، گھر میں سکون رہتا ہے۔ جس گھر میں سب لوگ نمازی ہوتے ہیں نا، اس گھر کے لوگوں میں، بہنوں میں آپس میں انتشار نہیں ہوتا ہے، آپس میں جھگڑا کبھی نہیں ہوتا ہے، نماز کی برکت سے میل میلا محبت ہوتی ہے۔ نماز اتنی بڑی چیز ہے ماں۔ آج کیا ہوتا ہے؟ نماز
چھوٹے موٹے بہانوں سے نماز چھوڑ دیتی مائیوں، چھوٹے موٹے بہانوں سے۔ ایک شاعر کہتا ہے پڑھا نماز پنج گانا نہ کر اس میں کوئی بہانہ، پڑھا نماز پنج گانا نہ کر اس میں کوئی بہانہ، اسی میں تیری جنت ہے ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ۔ کیا ہوتا ہے ماں کہ بخار آ گیا، نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، یا بیماری ہو گئی، یا جو ہے بچے نے کپڑے میں پیشاب کر دیا، نماز چھوڑ دی۔ میری بہن، اللہ کے یہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ یہ آج ہم بہانہ ظاہر کر دیتی ہے کہ نماز نکل گیا، میں مہمانوں میں لگی ہوئی تھی، میں نے نماز چھوڑ دی۔ رب کیا کون سا بہانہ بتاؤ گی؟ کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ جو شرعی طریقے سے نمازیں معاف ہے، ان کے علاوہ اگر اور نماز چھوڑتی ہے، اس نماز کے اللہ کو جواب دینا ہو۔ اور اندازہ لگائیے ایک نماز چھوڑنا تو بہت کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ ایک نماز قضا کر کے پڑھنے میں بھی بہت بڑا گناہ بتایا، بہت بڑا گناہ بتایا۔ نماز قضا کر کے پڑھنے پہ چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے ماں نمازوں کا اہتمام کرو، نمازوں کی پابندی کرو، ہمارے گھروں میں نمازوں کا ماحول بناؤ، اپنے بچوں کو نمازوں کی عادت ڈلواؤ۔ آج ہمارے شوہر بھی نماز نہیں پڑھتے، بیٹے بھی نماز نہیں پڑھتے، ماں خود نماز نہیں پڑھتی۔ بیوی جب نماز پڑھے گی، گھر میں نماز کا ماحول بنائے گی، تو مجھے امید ہے کہ بیوی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کے اس کے شوہر کو بھی رحم آئے گا، شرم آئے گی کہ دیکھو میری بیوی نماز پڑھتی، چل میں بھی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ نماز تو واقعی بڑی چیز ہے۔ اگر ماں نمازی بن جائے تو بیٹا بھی نمازی بن جاتا ہے، بیٹی بھی نمازی بن جاتی ہے، گھر کے تمام افراد نمازی بن جاتے ہیں۔ اس لیے میری ماں بہن، میری آپ سے گزارش ہے، میری نہیں ہے، یہ ہمارا فرض ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، نماز قائم رکھو، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو جو ماں نماز پڑھتی ہے قابل مبارکباد ہے۔ جو بہنیں، مائیں تو پڑھتی ہے، مائیں تو اکثر نمازیں پڑھتی ہے الحمدللہ، لیکن ہماری بہنیں نمازیں نہیں پڑھتی ہے۔ نوجوان بہنیں کہتی ہیں ہماری کیا عمر ہو گئی، بعد میں جا کے پڑھ لیں گے۔ ارے وہ فاطمہ 15 سال کی تھی نا، وہ تو پوری رات روتی تھی، تو تم کون سے ہو جو کہہ سکتے ہو کہ ہم اتنا سال جی سکتی ہے؟ کسی کو معاف کچھ پتہ نہیں ہے۔ موقع کو غنیمت سمجھ کے نمازوں کا اہتمام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، دلوں میں ایمان اللہ کا یقین پختہ کرے، اپنے ایمان کو بنائے، اور جو ہے گھروں میں سنتوں کو زندہ کرے۔ کچھ پتہ نہیں ماں کب چلے جائے، کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے نماز نہ پڑھنے کی بہت سی وجہیں ہیں، بہت سی وجہیں ہیں۔ ماں اصل کیا کہتی ہے؟ ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا مولوی ہے، میرا بیٹا قرآن کا حافظ ہے، میں تو نماز نہیں پڑھتی لیکن ہمارے شوہر حاجی صاحب ہے۔ ارے کیا ہو گیا؟ حاجی صاحب ہو گئے تو بیٹا اگر حافظ ہے تو کیا ہو گیا؟ تو نماز پڑھے گی تجھے تیری نماز قائم آئے گی، جب تک تو نماز نہیں پڑھے گی تیرا تو کام نہیں بنے گا، تجھے نماز تو پڑھنی ہی پڑے گی۔ میں نے کل یہ واقعہ سنایا تھا کہ ہمارے بزرگ نے فرمایا ہے، اور حقیقت بھی ہے، ایک روم میں آپ چاروں دیواروں پہ قرآن لکھوا دو اور 24 گھنٹے وہاں ایک کیسٹ لگا دو قرآن کی، اگر گھر میں بے نمازی ہے اس گھر میں برکت کبھی نہیں آ سکتی۔ آج ہماری مائیں بہنیں کہتی نا، پتہ نہیں یار ہمارے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں سکون نہیں، اور ہمارے بھائی آگے کہتے ہیں مولوی صاحب کو تعویذ بنا کر دے دو برکت کا۔ ارے برکت نماز پڑھنے سے آتی ہے، برکت سنت زندہ کرنے سے آتی ہے، برکت دین پہ چلنے سے آتی ہے۔ جتنا تم دین سے دور ہوتے جاؤ گے، نمازوں کو چھوڑ کر بھاگو گے، سنتوں کو پس پش ڈالو گے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، آپ لوگوں سے میرے ماں بہنوں سے اتنا ہی کہنا ہے کہ نمازوں کا اہتمام کریں اور ایک ایک کام میں نبی کی ایک سنت کو زندہ کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ اس پہ عمل کرے گی تو آپ کی دنیا بنے گی، آخرت بنے گی۔ اور آخرت والی زندگی کتنی ماں، دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی ہے، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی صرف 2.5 منٹ کی زندگی، صرف 2.5 منٹ کی ماں۔ آخرت کی زندگی ورا ورا زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، کبھی ختم نہ ہونے والی، ہمیں وہاں جانا ہے۔ ارے دنیا میں تو ہمیں اللہ نے امتحان کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، قبر میں اللہ ہمارا امتحان لیں گے، حشر میں اللہ ہمارا امتحان لیں گے، اس کی تیاری کے لیے ہمیں اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے۔ ہمارا بچہ اور بچہ جو اسکول میں پڑھتا ہے، جب ہمارا بچہ اسکول جاتا ہے، جب اس کے ایگزام آتے ہیں نا، پریکشائیں، تو بچہ گھر پہ آنے کے بعد میں کھانا پینا بھی چھوڑ دیتا ہے، کھیلنا چھوڑ دیتا ہے، روٹی بہت کم کھاتا ہے، پورا دن پڑھتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کو پاس ہونا ہے، اس کو ایگزام میں کامیاب ہونا ہے، اس کو ڈر رہتا ہے اگر میں فیل ہو گیا تو کیا ہوگا، میرا 1 سال کا نقصان ہو جائے گا، میرے سال کا نقصان ہو جائے گا۔ تو ماں، ہم دنیا میں آئے ہیں نا، قبر میں جانے کے بعد میں سوال ہوگا، من ربو کا، من نبیوں کا، ماں دینوں کا، ان سوالات کے جوابات کی تیاری کرنے ہی کے لیے میں دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے۔
اس لیے موقع کو غنیمت سمجھے، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک 24 گھنٹے اپنی زندگی کو دین کے مطابق چلائیں، نبی کے طریقے کے مطابق چلائیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات میں کر رہا ہوں کہ ہماری مستورات مہمان جماعت ہمارے یہاں آئی ہے، الحمدللہ کافی دنوں سے ہمارے علاقے میں کام کر رہی ہے، اور سب سے پہلے تو میری مائیں بہنیں ہمیں عبرت حاصل کریں۔ ہم سوچیں یہ مائیں 80 سال کی عمر میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے، اپنے بچوں کو چھوڑ کے نکلی اللہ کے راستے میں، یہ کیوں نکلی ہے؟ کہ ان کے دل میں امت کا درد ہے، امت کا غم ہے، وہ فاطمہ والا غم ہے، وہ رابعہ والا، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، وہ عائشہ والا غم ہے کہ اللہ کے راستے اپنے گھروں کو چھوڑ کے یہ سردی کے موسم میں نکلی۔ ہمارے یہاں جب کوئی تقاضا آتا ہے ہم کہتے ہیں ہمارا عذر پیش کر لیتی، ان کی عذر نہیں ہے کیا؟ ان کے بھی تو بچے ہوں گے نا، ان کے بھی تو گھر بار ہیں نا، یہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آئی ہے ماں، اور ہمارے یہاں پہ الحمدللہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ جہاں بھی ان کا قیام ہوا، جہاں بھی مہمان مستورات کا مردوں کا قیام ہوا، الحمدللہ ہر جگہ سے ہمارے علاقے میں مستورات کی نقد جماعت نکلی، نقد جماعت نکلی 3 دن کی، زیادہ لمبی چوڑی تشکیل بھی نہیں ہوتی، صرف 3 دن کی تشکیل ابھی چل رہی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے گاؤں سے بھی 4-5 جماعتیں پہلے بھی، 3 جماعتیں پہلے بھی نکلی ہے، اور جگہ جماعتیں نکلی ہے۔ تو آج آپ کے یہاں بھی جماعت آئی ہے، آپ خوش نصیب ہو، خوش قسمت ہو، یہ اللہ کی نیک بندیاں تمہارے گھر پہ چل کر آئی ہے۔ دیکھو جو بندی اللہ کے راستے میں نکلتی ہے نا، اتنی قیمتی ہوتی ہے کہ ہر قدم پہ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے اس کی۔ یہ اللہ سے ملنے والی بندیاں تمہارے گھر پہ آئی ہے، اور جو فرشتے ان کے لیے پر بچھاتے ہیں وہ بندیاں تمہارے گھر پہ چل کے آئی ہے۔ ان کی قدر کریں، ان کا احترام کریں، ان کا اکرام کریں، ان کا ساتھ دیں، اور ان کے ساتھ میں جڑے، ان کی صحبت بیٹھ کچھ حاصل کریں۔ صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالح ترا طالح کنن۔ نیک لوگوں کی صحبت بہت نیک ہوتی ہے، یہ نیک بندیاں ہیں، تہجد پڑھنے والی ہے، اوابین پڑھنے والی ہے، اعمال میں جڑنے والی ہے، تو ان لوگوں کے پاس اگر ان مستورات میں بیٹھو گی نا تو انشاءاللہ بہت کچھ حاصل کرو گی۔ اب آخری بات میری یہ ہے کہ ابھی آپ کے سامنے ایک تقاضا 3 دن کی تشکیل کا آ رہا ہے، ہماری مستورات بہنیں تشکیل کرے گی، میں 1-2 منٹ پہلے تشکیل کر لیتا ہوں۔ دیکھو ہمارے یہاں سے اکثر مردوں کے چلے لگے ہوئے ہیں، 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، 3 دن بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن آج بھی ہمارے گھروں میں نمازوں کا ماحول نہیں۔ کیوں نہیں ماں؟ ہمارے مرد تو وقت لگا کر آتے ہیں، پھر وہ ویسے ہی 2 دن نماز پڑھتے، 3 دن پڑھتے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ماں جماعت میں جا کے واپس آتی ہے نا بہن، تو واپس آنے کے بعد گھر میں وہ دین کا ماحول بنا دیتی ہے۔ میں نے جیسے کہا نا بچے کا مدرسہ ماں کی گود ہوتی ہے، اور ماں جب نیک ہوتی ہے نا 2 خاندانوں کو کامیاب کرتی ہے، میکے والوں کو، سسرال والوں کو۔ تو ابھی تشکیل ہو رہی مستورات کی، 3 دن کی نقد جماعت نکلے گی، 3 دن کوئی مشکل نہیں۔ ہم شادی بیاہ میں جاتی ہے تو 3 دن لگا کے آ جاتی ہیں، اور دعوت میں جاتی ہے 1 دن جانے کا، 1 دن آنے، 1 دن رکنے کا۔ جن کا جو میکا دور رہتا ہے، جن کی بہن دور رہتی ہے، وہ جب دعوت میں جاتی ہے، شادی میں جاتی ہے تو 3 دن اس کے چلے جاتے ہیں۔ تو ماں 3 دن کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ خوش نصیب آپ ہیں کہ اللہ کی نیک بندیاں آپ کے گھر پہ آپ کی تشکیل کرنے کے لیے آئی ہے۔ اس موقع کو غنیمت سمجھو، اور اللہ کے واسطے اللہ کے لیے اپنے نام دو، اور نقد صبح سے تیار ہو جاؤ، وصولی جمع کراؤ۔ کچھ نہیں بگڑے گا ماں، کچھ نہیں بگڑے گا، سب کچھ انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ اب اللہ کے راستے میں نکل کر دیکھو، یہ دیکھو نا، یہ مائیں آئی نا، ان کی بیٹے بھی ساتھ میں ہیں، کچھ بہنوں کے ساتھ میں ان کے شوہر بھی ساتھ میں ہیں۔ ان کا کیا بگڑ رہا ہے؟ ان کے کام بن رہے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے جماعت میں ماں، باپ بھی جماعت میں چل رہا ہے، بیٹا بھی جماعت میں چل رہا ہے، بیٹی بھی جماعت میں چل رہی ہے، ماں بھی جماعت میں چل رہی ہے، پھوپھی بھی جماعت میں چل رہی ہے، خالہ بھی جماعت میں چل رہی ہے۔ ابھی بھی ہماری جماعت آئی تھی، پورا ایک گھر جماعت گاڑی لے کر آیا تھا، بہن، بیٹی، بہو، ماں، اس طریقے سے پوری جماعت نکل کے آئی تھی۔ تو ماں آپ سے بھی درخواست یہ ہے کہ 3 دن کے لیے تشکیل ہماری بہنیں کرے گی، آپ سب مائیں بہنیں نام دیں اور صبح نقد جماعت بنا کر یہاں سے روانہ کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.